بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نہایت ہی عزت و احترام کے قابل معزز و محترم میری ماں بہنوں، مجھے آج موضوع سپرد کیا گیا ہے اسلامی شریعت کیا چیز ہے. اسلام اور شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تو سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ اسلامی شریعت انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں، انسان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کا نام ہے. اسلامی شریعت نام ہے انسان کی زندگی کے جو مختلف شعبے ہوتے ہیں، ان سارے شعبوں کے اندر اللہ ہم کو کیا رہبری کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا ہدایتیں کرتا ہے، ان ہدایتوں کے مجموعے کا نام اسلامی شریعت ہے. اسی کو آپ مذہب اسلام بھی کہہ سکتی ہو. بہت آسان ہے اسلام کی تعریف. انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے رہتے ہیں. انسان اپنوں میں رہتا ہے، بیگانوں میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مارکیٹ بازار میں رہتا ہے، دشمنوں کے ساتھ رہتا ہے، جانوروں کے بیچ اس کو رہنے کے اتفاق ہوتے ہیں. ساری جگہوں کے اوپر شریعت ہم کو کچھ احکام دیتی ہے، کچھ ہدایتیں کرتی ہیں، ایسا کرو، اس سے بچو. ان چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. معزز خواتین، اسلام اگر آپ عربی ڈکشنری میں کھول کر دیکھو گی تو اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے سرنگوں ہونا، یعنی کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا. گردن جھکا دینا تبھی ہوتا ہے جب سامنے والے کی ساری باتیں ماننے کا جذبہ دل کے اندر ہو. اسی لیے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اپنا سر جھکا دینا، یہ ہے اسلام. اور اسی کو اگر آپ دوسرے اعتبار سے کہنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں خود کو شریعت کے اور اسلام کے حوالے کر دینا. ہماری اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں اس نے اپنی ذات تسلیم کر دی، سپرد کر دی، حوالے کر دی فلاں کو. معزز خواتین، یہ ہے اسلام کی حقیقت. خود کو، اپنی ذات کو شریعت کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ مسلمان ہے. ہمارے اہل دل بزرگوں کے یہاں اس کو ایگزامپل سے بھی اور مثال سے بھی سمجھایا جاتا ہے. جیسے ایک میت جس کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا ہو، وہ کیسے اپنے غسل دینے والے آدمی کے حوالے ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو اپنی بہنوں میں سے، ماؤں میں سے کسی کے غسل دینے کا وفات کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ غسل دینے والی خاتون میت کو جس طرف گھماتی ہے وہ میت گھومتی، داہنی طرف تو داہنی کروٹ کے اوپر وہ گم جاتی ہے، اور بائیں کروٹ پر کبھی اعتراض اور چون و چرا نہیں کرتی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو، اللہ کو اپنی ذات ایسے حوالے کر دو کہ وہ جو حکم دے اپنے لیے نفع بخش سمجھ کر آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو. آپ کو چاہے ظاہری روح سے اپنا نقصان دکھائی دے،
لیکن ہمارے رب نے یہ اصول، یہ قانون طے کیے ہیں، اس نے یہ احکام دیے ہیں، تو اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، سر سے لے کر پاؤں تک نفع ہی نفع۔ ایسا دل و دماغ کے اندر جذبہ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ معزز خواتین، جس میں یہ حوالہ کرنے کی شان جتنی پکی اتنی ہی وہ پکی مسلمان، اور جس میں حوالہ کرنے کی بات میں گڑبڑی اتنا ہی درجہ اس کی شان مسلمانی کچی۔ یہ بہت سیدھے سادے ٹھیٹھ الفاظ میں نے آپ کو اسلامی شریعت سمجھا دی۔ اب آپ سمجھیے، ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی ذات مجھے حوالے کر دیں۔ میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان کو آنکھیں، کان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں اور پورا وجود و جسم بخشا، تو اپنی ساری چیزیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا کریں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے ہمارے پیدا کرنے والے کی چاہت، اور یہ ہے اسلام کی ترجمانی، اسلام کی حقیقت۔ قرآن کریم میں جہاں بجا مختلف موقعوں کے اوپر یہ چیز الگ الگ پیرایوں میں ذکر کی گئی ہے۔ ہمارا رب ایک جگہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مجھے حوالہ کر دو، چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے بندو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو، گریہ وزاری کرو، رو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ دیکھو یہ بات آ گئی، اللہ نے حکم دیا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے کرتوتوں کی سزا تم پر آ پہنچے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ بس خود کو حوالہ کرو تو اللہ کی نصرت اترے گی، اور اگر ایک مرتبہ حوالہ کرنا اپنے آپ کو چھوڑا، ممکن ہے سزا اترے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و امداد تم کو نہ ملے۔ یہ اللہ کا حکم ہے معزز ماں بہنوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، کوئی ہو، سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت اور ہمارے رب کی چاہت، ہم کو پیدا کرنے کا مقصود۔ معزز خواتین، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا میں آ کر لوگ لٹک رہے ہیں، آسمان سے کوئی اونٹے منہ نیچے گر رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے۔ جس نے آسمان سے لٹک کر مضبوط کڑا پکڑ لیا، یہ وہ ہے جس نے خود کو شریعت کے حوالے کر دیا۔ ایک جگہ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا۔ یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں، یہ آدمی گرے گا نہیں۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کا معیار بھی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دے۔ اے اللہ میری نماز ویسی جیسے تو کہے، میرا خریدنا اور بیچنا ویسا جیسا تو کہے، میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ویسا جیسا تو کہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو حوالہ کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اسی میں انسان کی کامیابی منحصر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت مانگی ہوئی امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو توحید کا نشان تھے، انہوں نے ایک خاص موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں یہ امت مانگی۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی بہت بڑی عبادت کا کام ہوتا ہے تو اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی۔ جیسے کسی نے مسجد تعمیر کی اللہ کے خاطر، تو وہ ایسے موقع پر جب دعا کرے گا اللہ خوش ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنا پیسہ گھر بار میں اور دوسری چیزوں میں نہ لگاتے ہوئے میرے گھر کی تعمیر میں لگایا، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے موقع پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہے اور اہم دعائیں کی جاتی ہے۔ اب ساری مسجدوں کا سرچشمہ کعبہ ہے،
تو کعبہ جس وقت تیار کیا گیا ہوگا اس وقت جو دعا مانگی گئی ہوگی وہ کتنی اہم ہوگی۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبہ پہلے سے تھا، مگر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑا طوفان آیا، پوری روئے زمین پر وہ پانی کا طوفان چھا گیا اور پوری دھرتی تہس نہس ہو گئی، کعبہ بھی ڈھا گیا۔ کعبہ کی بنیاد کہاں تھی وہ بھی پتہ نہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ابراہیم کو بتاؤ کہ یہ کعبہ کے پلر تھے، کعبہ کی بنیادیں یہاں تھی، نکال کر بتایا، اور حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ کعبہ جب تعمیر ہو چکا، توحید کا ایک نشان دھرتی پر پھر سے آ گئے۔ بہت بڑا سنہری اہم موقع تھا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی، قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھی۔ ان دعاؤں میں سے، اتنے اہم موقع پر کی گئی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھا، اے اللہ آئندہ ہماری نسلوں میں ایک رسول پیدا کر، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو امت دے۔ اور کیسی امت دے؟ بہت ساری صفتیں اچھی اچھی گنوائی جا سکتی تھی، مانگی جا سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور صفت ذکر نہیں کی، اپنے لیے بھی ایک خاص صفت مانگی اور آئندہ آنے والی امت بھی ایک خاص صفت کو لیے ہوئے ہو یہ کہہ کر اللہ سے مانگا۔ چنانچہ وہ دعا یوں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ میں آپ کو ترجمہ کروں، پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون سی صفت والی امت مانگی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دونوں نے، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو خود کو آپ کی ذات کے حوالے کر دینے والا بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں، میں اور میرے بیٹے اسماعیل، خود کی ذات کو آپ کے حوالے کر دیں، ایسا ہم کو بنا، اور ایک ایسی امت ہم کو عطا کر بعد میں جو خود کو آپ کے حوالے کر دے، آپ کے احکام کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے اپنے رب کو۔ ایسی امت، امت مسلمۃ لک۔ آپ سمجھ سکتی ہو کہ خود کو حوالہ کرنا ایک ایسی عظیم الشان صفت تھی۔ بھائی نمازی امت دے، حج والی امت دے، روزے والی امت دے، زکوٰۃ صدقے والی امت دے، 50 خوبیاں گنوائی جا سکتی تھی، کچھ نہیں لایا گیا، بس ایسی امت دے جو اپنے آپ کو سپرد کرنے والی ہو۔ اس سے بڑی کوئی صفت ہوتی تو اچھے موقع پر اس کا ضرور تذکرہ کیا جاتا۔ پتہ چلا کہ خود کو اگر کسی کو حوالہ کرنا آ گیا، اللہ کے حوالے کرنا، تو اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی خوبی نہیں۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، اور انسان کا سب سے بلند مقام ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے سپرد کر دے خود کو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی شریعت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مانگی، اور اسی دن سے نام بھی رکھ دیا ہمارا کہ یہ جو آئندہ امت آوے گی ان کا نام مسلمان۔ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کوئی مشکل ہی نہیں رکھی تمہارے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو امت ہے وہ جس ڈگر پر، جس راستے پر چلے گی وہ حضرت ابراہیم کا دھرم ہوگا، حضرت ابراہیم کا مذہب اور ان کی ملت ہوگی۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام اسی دن سے رکھ دیا تھا مسلمین۔ مسلمین کا مطلب خود کو حوالے کرنے والا، اسلام سے ہے، اپنے آپ کو حوالہ کرنے والی یہ امت ہوگی۔ واہ رے، اسی وقت سے حضرت ابراہیم نے نام بھی دے دیا۔ ہم کو اس امت کو نئے نام چیوز کرنے کی اب زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عنوان چڑھاؤ مسلمان، یعنی اللہ کے حوالے کرنے والی امت۔ اور بات یہ تھی کہ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی چاہا تھا کہ ابراہیم آؤ مجھے اپنی ذات سپرد کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم کو اللہ نے دنیا میں چن لیا رسول بنانے کے لیے، اور بڑے رسول بنانے کے، اور آخرت کے اندر نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اس کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا، قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا تھا ابراہیم آؤ میرے حوالے ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ
میں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. آپ عالم و جہاں کے پروردگار، میری ذات آپ کے حوالے. آپ جو تصرف کرنا چاہیں کیجئے مجھ میں، جو حکم دینا چاہیں آپ مجھ کو حکم دے سکتے ہیں. اور واقعی یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، خالی پلی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی پوری فیملی کو جنگل میں چھوڑا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے. اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی اور گلے پر چلائی. یہ ہے حوالے کر دینا. چاہے اپنے بچے کو ذبح کرنا اپنا ظاہر میں نقصان نظر آئے، لیکن میں نے ایک مرتبہ اللہ کی وفاداری کا دم بھرا ہے کہ اللہ حوالہ کر دیا تو پھر آنکھ بند کر کے ماننا، یہ میری بندگی ہوگی اور میرے ماننے کا یہ مظہر ہوگا، یہ نشان ہوگا. معزز خواتین، یہ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صفت والی ذات مجھ کو چاہیے، دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا حاضر. پھر یہ اتنی اہم ترین چیز تھی اسلام اور اپنے آپ کو حوالہ کر دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا، سارے ہی انبیاء اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ اپنے اندر یہ صفت قائم رکھنا کہ اللہ کے حوالے کرنے والے بنو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرات انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے. ہرگز یہ وصیت نہیں تھی کہ تم جو ہے اتنا کمانا اور اپنی نسلوں اور 7 پیڑھیوں تک کا جو ہے بزنس کرنا اور اتنا زیادہ اپنی پراپرٹیز کو پھیلانا کہ 7 نسلوں تک مشکل ہی نہ آئے، یہ عہدہ یہ منصب پانا. ہرگز نہیں، کچھ نہیں. بس ایک چیز اپنے اندر اپنائے رکھنا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام والا دین پسند کیا ہے تو اسلام ہی پر مرنا، ایسی حالت میں مرنا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے. ایک سین کھینچتا ہے قرآن، ایک منظر کھینچتا ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا سب کو. چنانچہ قرآن کریم وہ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. آگے جا کر کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، ان کی آخری گھڑی تھی، تم حاضر تھے اس وقت؟ قرآن پوچھتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. ابھی یہ جانکنی کے عالم میں روح نکلنے کو ہے، یہاں زبان تک منہ تک روح آ چکی ہے اور حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد کو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے بیک آواز کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ایک ہی معبود کو پوجیں گے، ایک ہی کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود ہیں، ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہیں، یعنی ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے. پھر انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ اپنی اولاد سے دم بھروایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اپنے اندر کون سی صفت لاؤ گے. اولاد بھی کتنی خوش قسمت تھی، انہوں نے اپنے ابو کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. معزز خواتین، اسلام کتنا اہم ہے اور اسلام کا مطلب خود کو حوالہ کر دینا کتنی اہم چیز ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا. اور پھر ایسا نہیں کہ صرف عبادت میں اللہ کے حوالے، نہیں، میری زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، اپنوں میں بیگانوں میں سب جگہوں میں اللہ کے حوالے. اور یہ دم بھی بھروایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ قرآن کہتا ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. محمد بولو، میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری پوری زندگی، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ کے ساتھ کسی کے لیے نہیں، بس ایک ہی ذات، اس کا کوئی ساجی نہیں. میری چلت پھرت، اٹھنا بیٹھنا، میری عبادت یا لوگوں سے ملنا جلنا، سب کچھ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہوگا. لا شریک لہ وبذالک امرت. محمد یہ بھی بولو، مجھے باقاعدہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے اس کا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. پوری امت میں سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرنے والا میں، اپنی ذات اللہ کے حوالہ کرنے والا سب سے پہلے میں. اللہ اکبر. کتنی اہم چیز تھی اسلام، خود کو حوالے کر دینا.
اور بے چون و چرا اسلام کے احکام کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا اتنی اہم چیز تھی. سارے انبیاء سے بلوایا گیا. انبیاء نے وصیتیں کی اپنی اولاد کو کہ کچھ نہیں ہوگا تو چلے گا، لیکن حوالہ کرنے اور اللہ کے سپرد کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کیے رہنا. معزز خواتین، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام. اور ہم سے بھی یہی چاہا گیا ہے کہ ہم لوگ آنکھ بند کر کے اللہ کا حکم آیا، رسول کا حکم آیا، شریعت اسلامیہ کا حکم آیا، ملت اسلام کا حکم آیا، آنکھ بند کر کے ہم نے اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ اسلام کا حکم سر آنکھوں پر، علی الرأس والعین. معزز خواتین، آپ سمجھ گئی ہوگی کہ اسلام کا جو بہت محدود مفہوم ہم سمجھتے ہیں، تھوڑا سا مطلب اور معنی سمجھتے ہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز میں حوالے ہو جا. میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر کچا چٹھا اللہ کے حوالے ہے. وہ جو حکم کرے، ایسا چلو تو میں ویسا چلوں گی، ایسے جھکو تو میں ویسا جھکوں گی. ساری چیزیں اللہ طے کرے گا. یہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی بات. معزز خواتین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس انسان کی زندگی بہت لمبی ہے. لمبی کا مطلب مختلف شعبوں میں بٹی ہوئی، صرف کوئی مسجد کی حد تک نہیں ہے. مسلمان سب جگہ رہتا ہے، پورا دن کوئی مسجد میں نہیں رہتا. تو مسلمان کی زندگی میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا شعبہ ہے عقائد کا. ہمارے عقائد اللہ ہے، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے رسول بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، مجھے مرنے کے بعد حشر و نشر، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں عقائد کہلاتی ہے. انسان کی زندگی کا ایک شعبہ یہ عقائد کا. اسلام 5 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ ہے عقائد کا. دوسرا حصہ ہے عبادات کا. میری نماز، میرے روزے، میری زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کی یاد، یہ سب چیزیں عبادات میں پڑتی ہیں. اور یہ مستقل اسلام کا شعبہ ہے. دوسرا شعبہ، پہلا عقائد کا، دوسرا عبادات کا. تیسرا شعبہ معاملات کا. مجھے اپنی زندگی میں بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خریدنے کی ضرورت پڑے گی تو میں بازار جاؤں گا، بازار میں بہت ساری چیزیں خریدوں گا اور میری دکان میں دھندا کر کے میں چیزیں بیچوں گا. تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا سودا درست، ایسا سودا درست نہیں. اس کو کہتے ہیں معاملات کا شعبہ. میں اپنا گھر بھاڑے پر دے رہی ہوں، کرائے پر دے رہی ہوں کسی کو، تو شریعت کہے گی ایسے دے سکتے ہو اور اس طرح سے نہیں دے سکتے. ایسا دیا تو تمہارا کرائے پر دینا فاسد ہو جائے گا، اور ایسا دیا تو درست ہی نہیں ہوگا، اور ہم نے جیسا بتایا ویسا کرائے پر دیا تو آنے والا کرایہ حلال. یہ رہنمائی جہاں ہوتی ہے اس کو شریعت کا معاملات والا شعبہ کہتے ہیں. چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا. میں اپنے گھر میں آؤں، میری بیوی بچوں کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسے ہو، والدین کے ساتھ رسپیکٹ اور ادب کا معاملہ کیسے ہو، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ مجھ کو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، کیسا رہنا چاہیے، میرے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں اور چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ مجھ کو کیا بیہیویئر رکھنا چاہیے، میرا کیا برتاؤ رہنا چاہیے، کیا کسی بھی کیڑے مکوڑے کو میں مسل کے مار سکتی ہوں. یہ ساری تعلیمات جس شعبے میں موجود ہے اس شعبے کو کہا جاتا ہے معاشرت کا شعبہ. تھوڑا اور وسیع کیجئے، میں کیا پہنوں، میرا رہن سہن کیسا ہو، میری وضاقتہ کیسی ہو، کہاں کے بال کاٹ سکتی ہوں، کہاں کے نہیں کاٹ سکتی، یہ شریعت جس جگہ سکھاتی ہے وہ ہے معاشرت کا شعبہ. اور 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا. اخلاقیات کا مطلب میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ ہو، دشمناوت اور عداوت نہ ہو، میں سب کے لیے ہمدردی برتنے والی ہوں، سب کے ساتھ میرا تعلق غمخوارانہ ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچے ایسا کام مجھ سے بالکل سرزد نہ ہو. اس قسم کی چیزیں جو دلی جذبات سے تعلق رکھتی ہیں وہ جس شعبے میں سکھائی جاتی ہے اس شعبے اور ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے اخلاقیات کا شعبہ. معزز خواتین، آپ سمجھ گئی ہوگی 5 شعبے ہیں، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور اخلاقیات کا شعبہ. شریعت چاہتی ہے کہ آپ عقائد میں جیسے مسلمان ویسے ہی عبادت میں بھی مسلمان رہو، معاملات میں بھی مسلمان رہو،
معاشرت میں بھی اور اخلاقیات میں بھی مسلمان رہو۔ میں تھوڑا سا اور الفاظ بدل کر آپ کو کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ کے دماغ اور آپ کے عقل پر بھی اسی کا قابو رہے۔ چنانچہ میرے نظریات، میری مانیتا جس کو گجراتی میں آپ کہہ لیتے ہیں، مجھے کون کون سی چیزیں ماننی چاہیے، تو ان سب میں بھی آپ آزاد نہیں ہو۔ اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کو ماننا ہے، 33 کروڑ کو نہیں۔ جیسے ہنود کے یہاں 33 کروڑ معبود ہیں، نہیں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے اور آخری رسول ماننا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نئی شریعت لے کر آنے والا رسول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع بہت سارے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا، وہ سارے رسول برحق۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، فرشتے ہیں اور وہی خالق ہے۔ یہ ساری چیزیں عقائد سے۔ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، برزخ کا ایک مرحلہ ہے، حشر و نشر کا، حساب کتاب کا اور پل صراط کا، جنت جہنم کے مختلف مراحل پار کرنے ہیں، وہ سب کے سب میرے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں جنت کو یا جہنم کو نہیں مانتا، آن دا اسپاٹ کافر ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ ماننا کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے وہ ہم طے کریں گے۔ یہ جہاں طے کیا جاتا ہے اس شعبے کو کہتے ہیں عقائد۔ اور میں نے بتایا شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی عقل کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ، پورا قابو اس پر ہو، آپ اپنی چوائس سے نہیں مان سکتی۔ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کے بدن کے ایک ایک حصے پر بھی اسی کا قابو۔ چنانچہ رکوع کرو، سجدہ کرو، کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اب ادھر جو ہے اپنا رخ موڑو، ادھر رخ موڑو۔ نماز میں موڑو گی ادھر ادھر رخ اور سینہ، نماز گڑبڑائے گی۔ یہ ساری چیزیں شریعت طے کرے گی۔ آپ اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ بھی طے نہیں کر سکتی۔ کسی کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہوا، 4 دن مسلسل بھوکی رہ کر اللہ کو راضی کروں گی، یہ اسلامی روزہ نہیں۔ اسلامی روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکی پیاسی رہو اور افطار بھی کرو اور سحری بھی کرو، یہ ہے اسلام کا روزہ۔ 4 دن بالکل نہ کھاؤں اور اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا، غلط ہے۔ اسلامی راستے سے ہٹ کر آپ اپنے رب کو راضی کرنے جا رہی۔ آپ نے کیا حوالے کیا اپنے آپ کو؟ آپ تو اپنی عقل کو چلا رہی۔ زکوٰۃ اللہ نے طے کی کہ اتنے میں اتنا دینا ہے، میں کمی نہیں کر سکتی اس میں، یہ بھی اللہ طے کرے گا۔ بہرحال ہمارے جسم کے اوپر بھی اللہ کا پورا قابو۔ آپ یہاں رہ کر یا اجمیر جا کر حج نہیں کر سکتی، آپ کو حج کرنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا کعبہ کے پاس، اور وہاں خاص قسم کا طواف، سعی اور عرفات اور مینا وغیرہ، میدان کے اندر وقوف، یہ سب آپ کے بدن کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ عرفے کے دن ہندوستان کے کسی میدان میں لوگ جمع ہو جائیں تو یہ عبادت نہیں۔ عرفے کے دن حاجی عرفہ کے میدان میں احرام کی شرط کے ساتھ جمع ہو گئے تو اس کو عبادت کہیں گے۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ شریعت طے کرتی ہے۔ آپ کے بدن پر بھی اس کا پورا قابو۔ اپنے من چاہی رکوع نہیں کر سکتی، من چاہا سجدہ نہیں کر سکتی، من چاہا قیام و قعود نہیں کر سکتی۔ ارے 4 رکعت ظہر کی ہے تو آپ کو کبھی جذبہ ہو گیا کہ ہم 6 پڑھ لیں، غلط ہے۔ یہ خطا والی نماز ہے، اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر دے گی آپ کو۔ اللہ نے 4 طے کی، آپ 2 بڑھانے والی کون؟ یہ ہے ہمارے بدن پر پورا قابو شریعت کا ہو، یہ چاہ رہی ہے شریعت۔ اسی لیے اس نے عبادات کے باب میں ہم پر خوب پابندی لگائی۔ شریعت چاہتی ہے تمہارے مال پر بھی میرا قابو، چنانچہ جتنی اجازت اس سے زیادہ خرچ کرو گی نا تو فضول خرچی ہو جائے گی اور حرام ہے، اور جتنا خرچ کرنا ہے اس سے کم خرچ کرو گی، بنیادی حقوق مارے جائیں گے تو وہ بخیلی ہے، اور وہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ کوئی کہے کہ مال میرا ہے، میں نے اپنے پسینے کے زور سے کمایا، شریعت کیوں طے کرے؟ تو پھر آپ نے اپنے آپ کو حوالہ نہیں کیا، یہ قبول کر۔ آپ نے جب اپنی عقل و دماغ اور ساری چیزوں کو حوالہ کیا، اپنا بدن حوالہ کیا، مال بھی حوالہ کرنا پڑے گا۔ یہاں خرچ کرو ثواب، یہاں خرچ نہ کرو گناہ۔ یہ چیزیں بھی شریعت طے کرے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی چاہت ہے کہ ہمارے سارے مال کے اوپر بھی اسی کا قابو رہے۔ پھر میں کسی سے ملوں، کسی کے ساتھ اپنا رشتہ رکھوں، کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاؤں، کسی سے اپنے تعلقات کو کاٹوں، یہ سب بھی میں طے نہیں کر سکتی، شریعت طے کرے گی۔ اجنبیہ خاتون کے ساتھ ایک مرد اگر
محبت کے جذبے میں ہاتھ ملانا چاہے، شریعت نہ کہے گی آپ کا جذبہ کتنا نیک ہو نہیں ملا سکتی، ارے بے وجہ بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، اجنبی۔ شریعت چاہتی ہے کہ تمہارے ملنے جلنے اور آپس میں ربط و تعلقات رکھنے کے سارے رشتے بھی ہم طے کریں گے۔ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر رشتہ کاٹو گی اللہ ناراض، جیسے اجنبی مرد کے ساتھ آپ رشتہ جوڑتی ہو بات چیت کا یا محبت کا، تو وہ جیسے گناہ ہے اپنے بھائی بہنوں، ماں باپ، خالہ اور ماموں اور پھوپھی اور چچا، ان کے ساتھ رشتہ کاٹنا عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے تعلقات کا دائرہ بھی شریعت طے کرے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اپنی آزادی سے مل بھی نہیں سکتی کسی سے اور کسی سے کٹ بھی نہیں سکتی، جس سے شریعت نے کہا اس سے جڑنا پڑے گا، جس سے کٹنے کو کہا اس سے کٹنا پڑے گا، چاہے تمہارے جذبات کتنے ہی نیک کیوں نہ۔ اب یہ سب شریعت کی چاہت ہے، ہم نے ان 5 شعبوں کے اندر کھول بنا دیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یقین بنا لو اپنے دل کا، پھر مال میں فاسد سودے کرو، باطل سودے کرو، اس کی ایسی تیسی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بس دل میں یقین آ گیا نا بہت بڑی بات ہے، یقین سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے، پھر وہی بازار میں جا کر غلط سودے کرتے ہیں۔ شریعت جس کو منع کرتی ہے ایسے سودے کرتے ہیں، فاسد سودا، باطل سودا، سود میں پڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یقین بن گیا نا تو شادی میں جتنا چاہو ڈول دھماکے کرو اور ناچ گان کرو، اس میں ہم پابند نہیں ہیں۔ غلط ہے، ہم نے کھول بنا دیے ہیں، جبکہ شریعت تو 5 شعبوں میں 100% اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دینے کا نام۔ آپ کا یقین 100% نہیں 200% بن چکا ہو، لیکن اگر ان شعبوں کے اندر آپ ناکامیاب ہیں تو آپ ناقص مسلمان، آدھی مسلمان، آدھی بھی کہیں یا نہیں، یہ تو صرف احتیاطاً بول رہے ہیں، ورنہ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جس نے ان شعبوں میں اللہ کے احکام کو نہیں مانا اس کی مسلمانی خطرے میں۔ تو بعض لوگ یہ کھول بنا دیے ہیں، یقین جما لو باقی سارے شعبوں کے اندر سمجھے، غلط ہے یہ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس لوگوں کی امداد کرو، رفاہی خدمات کرو، کٹیں بانٹو، سب کچھ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن نماز کی ایسی تیسی، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان کے اندر روزہ، ارے ہم لوگ ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں کیٹے بانٹنے کے لیے، اگر جو ہے روزہ رکھیں گے تو یہ رفاہی کام نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے مالی صدقات والا شعبہ تو لیا لیکن عبادت والے شعبے کو بالائے طاق چڑھا دیا۔ آپ ہوتی کون ہو کہ اس اسلام پر عمل کروں اور اس حکم پر عمل نہ کروں؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنے والے لوگ ہیں، شریعت کے اندر ایسے لوگ ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں، غلط ہے، یہ مسلمانی ہی نہیں ہے اس کی۔ اس کو جیسے رفاہی خدمت میں اور لوگوں کو چیزیں بانٹنے میں اور مالی امداد کرنے میں اور صدقات بڑھانے میں انٹرسٹ ہے، اتنا ہی درجہ تم کو نماز روزے سے بھی انٹرسٹ رکھنا پڑے۔ آپ دیکھ لیجئے جو رفاہی خدمات کرنے والے ان میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ ان کی نمازوں کی نمازیں غارت ہوتی ہے۔ بھائی کہاں تھے؟ فنکشن تھا اور جس میں بانٹنے کے اندر 8 گھنٹے لگ گئے ہم کو، تو ظہر اثر چلی گئی۔ یہ آپ کی مسلمانی نہیں ہے۔ شریعت چاہتی ہے بانٹنے کے وقت بانٹو اور نماز کے وقت میں پوری دکان بند کر کے چلے جاؤ مسجد میں۔ یہ ہے شریعت۔ معزز خواتین، ہمارے ذہن و دماغ سے طے نہیں ہوگا کہ ہم کون سی شریعت پر عمل کریں۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کی نمازیں دیکھو ماشاءاللہ صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ خاتون کو دیکھو اذان ہوتی ہے اور سیدھی مصلی پر نماز برابر، اور روزے میں بھی بڑی پابند، صوم داؤدی رکھتی ہے، ایک روز چھوڑ کے ایک روز روزہ، پورا سال روزہ رکھتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو اپنی منمانی کرتی ہے، نہیں اس سال نہیں دینی ہے یا آدھی ہی دینی ہے، یا صدقات جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں نہیں ادا کرنے ہیں۔ مجھے بتائیے اس کی نماز تنہا کام دے سکے گی اگر یہ صرف بدنی عبادات ہی کو سب کچھ سمجھتی ہے اور مالیات کے باب میں اتنا بخل بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے کہنے اور آرڈر کرنے کے بعد بھی وہ نہیں دیتی، زکوٰۃ کو ایک بوجھ اور ایک ٹیکس سمجھتی ہے، اس کی مسلمانی خطرے میں۔ یہ کامل مسلمان تو کیا ہوتی، اس کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ اسلام کا پنچھی اڑ تو نہیں گیا ہمارے یہاں سے۔ یہ یہاں آدھا آدھا کچھ ہے ہی نہیں،
100% اپنے آپ کو حوالے کرو، سارے شعبوں میں آپ کو حوالہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ یہ خول بنا دیے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے، کہ اس پر عمل کرو باقی شریعت چھوڑو۔ کسی نے اس پر عمل کیا اور باقی شریعت کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ارے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح میل جول رکھو، وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کبھی ایسی ویسی ہو گئی تو سمجھے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا سب کچھ ہے۔ غلط ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے تو نماز بھی بہت کچھ ہے، اسے بھی اپناؤ اسے بھی اپناؤ۔ پوری شریعت جو ہے ایک مجموعہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شریعت چاہتی ہے کہ عقائد کی لائن سے آپ کے دماغ پر بھی قابو یافتہ رہے، آپ کے پورے بدن کے اوپر بھی عبادات کی راہ میں قابو یافتہ رہے، آپ کے مال کے اندر بھی زکوٰۃ، صدقات اور معاملات کے احکام دے کر پوری طرح اس کا قابو چلے، آپ کے دلی جذبات بھی اسی کے حوالے۔ آپ کسی سے محبت کرو، کسی سے دشمناوٹ کرو، آپ نہیں طے کر سکتی۔ آپ کے دلی جذبات بھی سپرد کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت اسلامیہ، اور یہ ہے ہم سے چاہی گئی چیز۔ کیا ہم نے اسلام کو اتنے ڈیپ سے سمجھا ہے؟ ہم لوگ صرف نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، بس ایک محدود سے شعبے کے اندر ہم نے اسلام کی پابندی کر لی اور سمجھ لیا کہ ہماری معراج ہو گئی۔ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ یہ محدود اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام پورا وسعت کے ساتھ آنے والا مذہب ہے، سارے شعبوں میں برابری سرابری کے ساتھ وہ آپ کو مکلف بناتا ہے اور آپ سے عمل چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے اسلام کو سمجھنے میں، اور بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمنوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اسلام کے شعبوں کو ڈیوائیڈ کر دو، بانٹ دو۔ کوئی مسلمان اس شعبے ہی کو اسلام سمجھے، دوسرے کو سمجھے ہی نہیں، کوئی دوسرے کو سمجھے ان کو سمجھے ہی نہیں۔ تو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اسلام تتر بتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی جو سنتیں اور اچھے طریقے رہے ہیں، ہدایت والے طریقے رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو عطا کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم پر توبہ اتارے۔ پھر کیا ہے معاویہ؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر توبہ اتارے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ شہوتوں کی طرف تم پورے جھک جاؤ، یعنی سب چیزوں میں آئیڈیل اپنی نفسانی خواہشات کو بناؤ، من مانی زندگی گزارو، وہ جو کہے وہاں چلو۔ شریعت نے کمپیئر کیا قرآن کریم میں، ایک طرف اللہ کی چاہت ہے کہ انبیاء والا طریقہ جاری، اور دوسری طرف شیطان کی اور جو لوگ شہوت کی اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کر دوسری چیز کی طرف پورے ڈھل جاؤ۔ یہ کمپیئر کیوں کیا قرآن کریم نے؟ اسی لیے کہ دشمنوں کے دلوں میں تمہارے اسلام کے بارے میں کون سی عداوت اور کون سی دشمناوٹ بھری ہوئی ہے وہ اوپن کر دیں۔ تو دشمن چاہتے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کی پہلے دن سے یہی چیز رہی ہے، یہی پلاننگ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پوری شریعت پر بیک وقت عمل نہ کرنے دو۔ اب مسلمانوں کو اگر یہ دعوت دی جائے کہ مسلمانوں چھوڑو اسلام کو، تو کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ ڈیوائیڈ کر دو تو آٹومیٹک باقی شعبے چھوٹ جائیں گے، اور جب چھوٹیں گے تو کمزور پڑیں گے، اور شریعت کے کچھ شعبوں کا کمزور پڑنا در حقیقت اسلام کا کمزور پڑنا، یہ ان کی بہت بری چال ہے۔ معزز خواتین، اس راستے سے ہم کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، ہمارے اسلام کو خوب لوٹا گیا۔ آج مغربیت، ویسٹرن کلچر ایک مستقل اسلام کے خلاف اپنا سینہ تان کر کھڑے ہوئے، ساری ہی چیزوں میں آپ کی عقائد سے لے کر عبادات، معاملات، سب چیزوں میں وہ آپ سے اسلام چھیننا چاہتا ہے۔ میں کچھ ایگزامپل ذکر کرتا ہوں جو ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، جس کو ہم نے اینٹی اسلام چیز سمجھا نہیں ہے جبکہ دشمنوں کی چال تھی۔ چنانچہ یہ ویسٹرن کلچر والے ہم کو ایک سلوگن دیتے ہیں۔ ابھی پڑوسی ملک کے اندر بہت ساری مسلمان خواتین نے ایک ریلی نکالی، اس ریلی کے اندر سب خاتونیں مسلمان تھی اور بولتی جا رہی تھی مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم ہے، میں جیسا بھی پہنوں، کسی مذہب دھرم کو
اس پر جو ہے حکم صادر کرنے کی اجازت نہیں ہے. مائی باڈی مائی چوائس. مجھے کیا پہننا ہے میں طے کروں گی. کوئی کیوں طے کرے؟ مولانا کیوں بتائے کہ تم کو ایسا پردہ پہننا ہے اور بے حیائی کا لباس نہیں پہننا ہے؟ یہ سلوگن کس نے لگوایا اور مسلمان خاتون کی زبان پر کیسے آیا؟ جس نے اسلام لا کر خود کو حوالہ کر دیا تھا، کیا ایک گھڑی کے لیے بھی وہ بول سکتی ہے کہ میری باڈی کی حد تک میں اللہ کو حوالے نہیں کرتی اپنے آپ کو؟ تو پھر تم کیسی مسلمان؟ یہ ہے اسلام دشمن طاقتوں کی چال اور ان کی کامیابی اور ہم لوگوں کا ان کا شکار بن جانا. مسلمان خواتین بولتی ہے ٹھیک ہے آج آپ نے اپنی باڈی کے اوپر اپنا لباس پہنا، کل کو نماز بھی آپ کی رخصت ہوگی، روزے بھی جائیں گے. جس نے ایک شعبے میں اللہ کی ماننا چھوڑ دیا وہ 5 شعبوں کے اندر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے کیا دور ہے. اور ایسی ہی خواتین بالآخر مرتد ہوتی ہے، جس نے اسلام کے آدھے کو مانا آدھے کو نہیں مانا. یہ تو کفار بھی کرتے تھے. قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں جو نشانی بتائی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اپنے من چاہی جہاں اپنا بھایا ہوا اسلام ہے وہ قبول کریں گے، اور جہاں وزن پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے یا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اتنے حصے کو نہیں مانتے. وہ تو کافر ہیں، نرے کافر. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ کافر جو ہیں نا ان سے تم کو محبت ہے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم لوگ تو پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو. پتہ چلا کہ ان کے یہاں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. قرآن دوسری جگہ اسی کو ذکر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ حصہ شریعت کا مانیں گے جہاں ہم کو بینیفٹ ملے گا، اور کچھ حصہ نہیں مانیں گے جہاں ہم کو نقصان نظر آئے گا. قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ ان کو سیدھے راستے سے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. پھر قرآن کہتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر. حالانکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے کچھ اسلام کو مانا، اب بھی قرآن کہہ کر آیا. تو کیوں بعض کو ماننے کے بعد بھی پکے کافر کہے گئے؟ آپ سے چاہا گیا ہے 100% مانو تو ہی مسلمان، ورنہ کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا تو ایسا ہی ہے جیسے سب کو نہیں مانا، اور سب کو نہ ماننے والا پکا کافر تو کچھ کو نہ ماننے والا بھی پکا کافر. یہ ہے اسلام کا آئینہ. اس لیے اس غلطی سے باہر آؤ کہ مائی باڈی مائی چوائس. آپ طے نہیں کرو گی، شریعت طے کرے گی. شریعت کہے گی کہ بے حیائی کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لعنت. چنانچہ ایسا لباس جس کے اوپر سے اندر کے اعضاء جھلکتے ہیں، یا اتنا چست لباس کے باڈی کا شیپ نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کپڑا پہن کر بھی ننگی رہنے والی عورتوں پر لعنت. اللہ تعالیٰ مردوں جیسی جینس پینٹ پہنتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المترجلات من النساء، وہ خواتین جو مردوں جیسا بیہیویئر یا مردوں جیسا لباس وضاقتہ اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. پتہ چلا کہ میرے لباس اور رہن سہن میں بھی میں شریعت کی تابع. مائی باڈی مائی چوائس غلط ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈالو. اگر آپ اپنی عملی زندگی میں لاؤ گی تو اسلام کھو دے گی. یہ ہے اسلام کی چاہت. ویسٹرن کلچر نے ایک شوشہ چھوڑا، میری مرضی. یہ بھی شوشہ چھوڑا کہ بھائی انسان کی اپنی مرضی کو بھی تو کچھ دخل دینا چاہیے، سب شریعت کی مرضی یا مذہب کی مرضی. اور اس میری مرضی کو اتنا بڑا ورژن کر دے دیا اس نے، زوم کر دیا کہ اب یہ سمجھتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز پیش ہو چکی ہے کہ کسی اجنبیہ خاتون سے انسان اپنے جسمانی تعلقات قائم کرے اس کی رضامندی سے تو یہ ویلڈ صحبت ہے، اور اپنی بیوی کو نہ چاہتے ہوئے شوہر اس کے ساتھ صحبت کا تعلق قائم کرے تو اس کو ریپ کہا جاتا. یہ ہے میری مرضی کی برائی، اس کی قباحت. یہ بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بھائی دونوں پارٹی راضی ہیں تو ہمارا جسم ہے، ہم لوگ اختیار رکھتے ہیں جو کا چاہیں کریں. نہیں، آپ اپنی باڈی حوالہ کر چکے. کیوں دم بھرا تھا اسلام کا؟ دم بھر دیا تھا، بات پوری ہو گئی. آپ کی باڈی آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں شریعت طے کرے گی. زنا حرام ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزائیں دی ہیں. کسی مرد سے کوئی مرد یا خاتون سے خاتون اپنی جسمانی خواہش پوری نہیں کر سکتی. آسمان کے اوپر اٹھا کر جو ہے زمین کے اوپر پٹخ دی گئی ہے پچھلی قومیں اس گناہ کے اوپر. تو آپ طے نہیں کرو گی. آپ دیکھ رہی ہو یہ ریلا ادھر ادھر سے آ کر کتنی ہی مسلمان خواتین کے ایمان کو لے اڑ رہا ہے.
تو ہرگز یہ سلوگن بھی نہیں ہے. یہ اسلام کی کمزوری، شریعت کو نہ سمجھنے کی بنیاد کے اوپر یہ سب ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں. ہم سے بلوا رہے ہیں میری مرضی، ہم سے بلوا رہے ہیں میری باڈی میری چوائس. اگر آپ اسلام کے حوالے کر چکے تو ان کو دروازے ہی سے گیٹ آؤٹ کر دو کہ ادھر جو ہے تمہارا مقام نہیں ہے. ہم تو حوالہ کر چکے ہیں رب کریم کو، ہم تو ابراہیم کے پیروکار ہیں. معزز خواتین، یہ ہے اسلام کی چاہت. دنیا والے چاہتے ہیں کہ شریعت کا صرف مسجد میں چلے، باقی معاشرت کے، سماج کے جتنے بھی مسائل ہوں گے نا وہ تو سماج طے کرے گا. یہ بھی ایک آج چلا، سماج کے جتنے مسائل ہیں، جیسے شادی کیسے کرنی ہے بھائی، غمی کو کیسے منانا، وہ ہم طے کریں گے. اسی لیے رسم و رواج چلتے. لوگوں کے اندر یہ جو رسم و رواج ہے وہ اینٹی اسلام چیز ہے. اسلام نہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہیں کر سکتے، اور سماج کہتا ہے کہ نہیں، اتنی بڑی شادی بازو والے نے کی تو اس سے ڈبل ہم کو تو کرنی پڑے گی. ہم بازو والے نے موت میت کے موقع سے 30 دن تک کھلایا، ہم 40 دن تک کھلائیں گے. آپ کون ہوتی ہو طے کرنے والی؟ معاشرتی اور سماجی مسائل بھی شریعت طے کرے گی. آج دنیا یہ ٹھسانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سماجی جتنے بھی امور ہیں وہ سماج بیٹھ کے طے کرے گا، اور اسی لیے بہت سے لوگ رسم و رواج میں پڑھ کر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان کو مت مانو، یہ اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہیں دے سکیں گے. آپ کو اللہ کی مانی ہوگی، کل کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے. بہرحال معاشرتی مسائل کے تعلق سے آج یہ ٹھسایا جا رہا ہے کہ یہ سماج طے کرے گا. بہت بڑی غلطی ہے، اور جو اپنے ذہن میں یہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں بنو، اس سے پہلے نکال دو اس بھوت کو، ورنہ برا خاتمہ ہو سکتا ہے ہمارا. معزز خواتین، دنیا یہ چاہتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ معاشرتی نکاح طلاق جتنے بھی امور ہیں وہ ہم طے کریں گے. چھوٹا کیسے کرنا ہے، جڑنا کیسے ہے، شامیانے میں نکاح پڑھنا ہے یا مسجد میں پڑھنا ہے یا بھاگ کر نکاح پڑھنا ہے، کوئی معاشرہ طے نہیں کرے گا. شریعت نے انگلی رکھ کر بتا دیا ہے مسجد میں نکاح پڑھو، مسجد سے باہر مت پڑھو. نکاح ایسے ہوگا ویسے نہیں ہوگا. کون کہتا ہے کہ یہ سب سماجی چیزیں ہیں اور رواجی چیزیں ہیں؟ ہرگز نہیں. جو تھوڑی گھڑی کے لیے بھی ان کو شریعت سے نکالے گا اس کے ایمان کے اوپر لٹکتی تلوار. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وقف جو مسجد کے اوپر وقف پراپرٹی ہے، یہ سب پراپرٹیاں ہیں، اس لیے اس میں حکومت قانون بنائے گی. پراپرٹی ہے اس وجہ سے، یہ کوئی شریعت اور دھرم تھوڑا ہے. بہت غلط ہے. شریعت کے اندر جہاں نماز کا مستقل چیپٹر ہے وہاں وقف کا مستقل چیپٹر ہے. اس پر مستقل احکام دیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اور علماء نے جو ہے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے. تو کوئی نماز ہی کے مسائل نہیں ہے، وقف کے سلسلے کے قانون شریعت بنائے گی، نہ کہ کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی سرکار. یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا. اب ظاہر ہے کہ جب ان ساری چیزوں کو ایک سماجی معاشرتی چیز بنا دیا گیا تو اس میں جھگڑا ہونے کے موقع کے اوپر اب یہ دعوت دی جانے لگی کہ بھائی تمہارا جھگڑا جو ہے نا اب نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں ہوگا تو ہم لوگ طے کریں گے کہ کس کو کتنا دینا ہے وراثت میں، کس کو طلاق ویلڈ گننی ہے، کس کو نہیں گننا. یہ سماجی چیز ہے، لوگ مل کر طے کرتے ہیں. یہ بھوت ہمارے ذہن میں بھرا گیا تو ہم نے اس کو شریعت کا حصہ ہونے سے ذہن و دماغ میں سے باہر نکال دیا. اسی لیے آج فاشسٹ طاقتوں کی ہمت ہو رہی ہے کہ وہ نکاح طلاق کو اپنے اصول کے مطابق مسلمانوں میں جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری کمزوری نے ان کو ہمت دی. ہم لوگ ہی پابند ہوتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ ہماری شریعت کے اندر میرے لیے عمل کرنے کے واسطے کوئی راستہ طے کرتے. بھائی ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو جس جگہ جانا ہے جائیے، مجھے تو اپنے ڈگر پر چلنے دیجئے، میرا راستہ آپ طے نہیں کریں گے. مجھے مسجد کون سے راستے سے جانا ہے، موٹر سائیکل پر جانا ہے، چل کر جانا ہے، کار میں جانا ہے، قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ان سب چیزوں میں تو میرے رب نے لائن کھینچ دی، گائیڈ لائن دے دی ہے، مجھے بالکل ضرورت نہیں. معزز خواتین، یہ ڈیوائیڈ کرتے کرتے ہمارے ذہن و دماغ سے اسلام کا سچا تصور ختم کر دیا، اور آج ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے شریعت کو ایک ایک کر کے چھوڑنے لگے اور پوری شریعت کی رسی ہمارے ہاتھ میں سے چھوٹ گئی. وہ جو پہلے دن ہم نے دم بھرا تھا نا کہ اللہ ہم نے حوالے کر دیا تیرے تجھ کو، یہ صرف زبانی جمع خرچ بن کے رہ گئے.
نہیں، آپ ساری چیزوں میں شریعت کے پابند. ارے شریعت تو اتنی پابند بناتی ہے آپ کو کہ انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے 10 منٹ 12 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں بھی شریعت آپ کو حکم دیتی. ارے کسی بزرگ نے اور عالم نے مسائل نہیں بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں جاؤ گی، آپ کا ہاتھ پابند، داہنے ہاتھ سے آپ استنجا نہیں کر سکتی، بائیں ہاتھ سے کرنا پڑے گا. یہ کس نے طے کی؟ کسی بزرگ نے اور عالم نے بیٹھ کر نہیں، حدیث شریف میں موجود ہے اس بارے میں. آپ نجاست پر نگاہ نہیں ڈالو گی ٹوائلٹ میں جانے کے موقع سے، آسمان کی طرف آپ کی نگاہ نہ رہے. شریعت میں مستقل مسئلہ ذکر کیا. تو ساری چیزیں شریعت ہے. آپ ٹوائلٹ کے اندر سطر نہیں دکھا سکتی، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، آپ کی زبان پر بھی قابو. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے، جو شریعت آپ کو ٹوائلٹ میں احکام دینے سے باز نہیں رہتی تو زندگی کے باقی شعبوں کے اندر آپ کو آزاد چھوڑ دی. بہت غلط ہے. فریڈم ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، ویسٹرن کلچر کا سلوگن ہے اور اس کا ایک فارمولہ ہے. ہم مسلمان عصری تعلیم میں پڑھ کر، دینی تعلیم سے کورے رہ کر اس کا شکار ہو گئے. مجھے تو صاف یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اسی تعلیم نے گڑبڑی پیدا کی. ہمارے نزدیک ڈاروین بہت بڑا ہو گیا، ڈیل کارنگی ہمارا امام بن گیا، اور نیوٹن کا نام آتا ہے تو ہمارا وجود جھک جاتا ہے. ارے کیا حیثیت ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. کیوں ہم ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور جن کو عظمت نہیں دینی چاہیے تھی انہیں دیں گے، تو جن کی عظمت کا حق تھا ان کو آپ دینے سے رہیں گے. اسی لیے انبیاء کی وقت نہیں ہے، صحابہ کی وقت نہیں ہے. آپ نے ساری عظمت تو ان ڈاروین اور ڈیل کارنگی کے پیچھے خرچ کر ڈالی. معزز خواتین، بہت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کچھ ایسا ویسا کر دیا تو کیا ہوگا، دوسری جگہ دبے گا. وہ ایک چیز میں آپ نے زیادہ دے دیا تو دوسری جگہ حق مرے گا. اس لیے بہت پھونک پھونک کر، شریعت سے پوچھ کر، اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے حوالے کیا ہے تو اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریے، تب تو آپ مسلمان. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اب مجھے بتائیے، کوئی پیر، کوئی شیخ اگر کسی کو کہہ دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو ہی تم ہمارے مرید ہو، تو اعتراض کرے گا کہ حضرت اس میں فائدہ کیا ہے، ایک جان جا رہی، اور اس کو حق ہے اعتراض کرنے کا. مگر یہاں تھا پروردگار. حضرت ابراہیم نے زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ میں نے حوالہ کر دیا اللہ میرے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جبکہ خواب میں دکھایا گیا تھا. اگرچہ انبیاء کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن خواب میں آیا میرے رب کا حکم ہے. آپ قرآن تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ، کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا ہو کہ کیوں میرے بچے کو ذبح کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں. ارے حوالہ کیا ہے تو پھر پوری طرح حوالہ. آنکھ بند کی، بچے کو لے گئے، بیٹے تیار ہو نا تم اللہ کے لیے؟ جی میں بھی تیار ہوں، مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے. اور چھری چلائی جا رہی. یہ ہے حوالے کرنے کے نمونے. ہم صرف زبانی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں، لیکن حوالہ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے ہم نظر آتے ہیں. ہرگز نہیں. ایسا زبانی جمع خرچ کیا ہمارا پروردگار نہیں جانتا. یہ چیٹنگ آپ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اب اللہ کے ساتھ بھی کرنے لگے. اس لیے خدا را اللہ کے واسطے، یا تو اسلام کا دم بھرا ہے تو 100% اسلام پر آ جاؤ، یا تو پھر سب کے درمیان قبول کرو کہ میں پکی مسلمان نہیں ہوں. یا آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام ہے ہی نہیں، اور نہیں ہے تو اس جگہ کو پور کرو مرنے سے پہلے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاتمے کا محافظ. معزز خواتین، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کی آج ہمت کیوں ہو رہی ہے کہ ہماری شریعت کو چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لے. میں جو اصول بناؤں اس طرح سے تم کو چلنا پڑے گا. پچھلے دنوں شادیوں کے اندر ہم نے بے تحاشا اسلام کے احکام توڑے. علماء چیختے چلاتے رہے فضول خرچی مت کرو، بے حیائی والا لباس مت پہنو، اور مردوں اور عورتوں کو سٹیج کے اوپر بٹھا کر محرم نامحرم کی تمیز کیے بغیر ایک دوسرے کو جو لقمہ دیتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، مت کرو اللہ کے واسطے. لیکن امت تھی نہیں مانی. آج وہ نعمت چھینی. تمہارے نکاح کے سارے تصرفات ہمارے حوالے ہوں گے. چھن گئی ہمارے ہاتھ میں سے نعمت. اللہ اس کو باقی رکھے. اور مسلمانوں کو اس زمانے میں بہت توبہ کی ضرورت ہے تاکہ ان حضرات کے یہ قانون بنانے کے حوصلے پست ہوں. ورنہ ہم نے توبہ نہیں کی تو جہاں وہ لوگ برا چاہ رہے ہیں
ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے برائی کے اندر. پچھلے دنوں وراثت کے اندر بہت سا حق مارا گیا, نہیں دیا بعضوں نے بعضوں کو. بھابیاں اپنے بھائی کو کہتی تھی کہ تمہاری بہن کو تو باپ نے شادی کے موقع سے سب کچھ دے دیا تھا, اس کو مت دینا باپ کی پراپرٹی میں سے. جب نہیں دلوایا گیا تو آج دشمنوں کی ہمت ہوئی کہ وہ وراثت کے احکام اپنے ہاتھ میں لے لے. چنانچہ وراثت کے احکام قانون طے کرے گا, اس طرح کی ہمت ہو گئی ہے ان کی. اگر کہیں ہم کو نقصان پہنچا ہے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے پہنچا. اللہ کے واسطے دوسرے شعبوں کے اندر ڈھیلا ڈھالا بننے سے باز رہو, ورنہ وہ بھی چھینیں گے. جس گھر میں, جس مسجد میں اللہ کی عبادت 5 وقت ہوتی ہے, وہ مسجد کبھی گرائی نہیں جاتی. ہندوستان میں لاکھوں مسجد, کون سی مسجد گرائی گئی؟ لیکن جو بند پڑی اس کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھی. جب تک آباد ہے عمل سے کسی کی مجال نہیں ہے. تو ہمارے دین کے جتنے شعبے ہم لوگ آباد رکھیں گے, کوئی اس میں اپنے قانون بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتا, جرت بھی نہیں کر سکتا. مسلمان کو تو عقیدت کے درجے کا تعلق ہے ان احکام سے. وہ اپنی زندگی میں سب چیزوں میں کمپرومائز کر سکتا ہے, اپنے رب کے احکام میں نہیں کر سکتا. معزز خواتین, کیا ہمارے اندر یہ ضمیر پیدا ہوگا, یا اسی طرح کی کوتاہی کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو شریعت کے بجائے قانون کے حوالے کر دیں؟ سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ اپنے گھروں سے شروع کرو, اپنی ذات سے شروع کرو, اور 100% اسلام کے احکام اپنے اوپر جاری کرو. اپنے گھروں کی شادیوں کو سادہ بناؤ. اللہ کی پناہ, یہاں سورت کی بعض شادیوں کے حوالے سے سنا گیا, اور جہاں ہم راستے میں کبھی گزرنا ہوتا ہے, پوچھنا ہوتا ہے کہ خواتین کون ہیں, پتہ چلا مسلمان خواتین اور شادیوں میں جا رہی. اللہ اکبر, ایسا لباس کہ غیر مسلم بھی شاید پہنتے ہوئے شرما. ایسی بے حیائی کے لباس ہم مسلمان پہنتے ہیں. ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے, اور جب ناراضگی ہوتی ہے یہ ناقدری کہی جاتی ہے, اور ناقدری پر نعمت چھین لی جاتی ہے. ڈرنے کی چیز ہے. کل کو ہمارا رب ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ غیروں نے تو, وہ غیر تھے, کفار تھے, اسلام سے عداوت رکھتے تھے, اس لیے احکام چھینے, تم نے تو پریکٹیکلی عملی میرے احکام کے چیتھڑے اڑائے تھے. تم مسلمان کیسے تھے؟ مجھے بتائیے, کیا اتنی بے تحاشا گناہوں کی کثرت جو ہماری شادیوں میں ہوتی ہے, ہم اللہ کے پاس جواب دینے کے تو کیا منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں گے محشر کے دن؟ رحم کرو اپنے آپ پر معزز خواتین, آنکھیں بند ہونی ہے, جانا ہے رب کے حضور کھڑا رہنا ہے, اپنے اسلام کا دم جو بھرا ہے نا اس کا کچا چٹھا حساب دینا ہے. اللہ کرے ان چیزوں کو ہم لوگ پہچاننے والے بنے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مسلمان گھروں میں, مسلمان آبادیوں میں اگر اسلام چلتا پھرتا ہو گیا, کسی فرعون کی, قارون کی, نمرود کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس تعلق سے مسلمانوں پر نگاہ اٹھا سکے, ان کے اسلام کو چھیننے کی سوچ تک سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو حرز جان بنانے, اپنے درون سے لگانے, اور ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اور ہم نے جو زبانی دم بھرا ہے, ہماری عملی زندگی میں ہم اپنے آپ کو واقعی پوری طرح اللہ کے حوالے کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, ہم بڑے گنہگار, خطاکار, سیاہکار ہیں, ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی. اللہ ہم اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بننے کے بجائے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے. ہم نے اپنے اوپر ایسے اعمال جاری کیے جو تیری ناراضگی والے تھے, اور کفار نے ہم کو دیکھ کر اسلام کا ٹھٹھا اڑایا. اللہ ہم لوگ ذریعہ بنے, معاف فرما دے. یا الہ العالمین, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج دشمنان اسلام ہماری زندگیوں میں سے اسلام نکالنے کا حوصلہ رکھنے لگے. یہ بہت بڑی کوتاہی تھی ہماری. ہم اپنی پچھلی ساری چکوں پر ناک رگڑتے ہیں, تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. اللہ اسلام کی اس تعمیر کو ہم نے اپنے ہاتھوں آگ لگائی, معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, آئندہ نہیں کریں گے. ہے اللہ ناک رگڑتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں تجھ سے, معافی کی بھیک مانگتے ہیں, مغفرت عطا فرما دے, اور آئندہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بننے کے بجائے اس کی نیک نامی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما.
یا الہ العالمین ہم خواتین کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ہمدردی کے لیے قانون بن رہا ہے، اور اتنی ساری مسلمان خواتین ہیں، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ ہم کو تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رب کی ہمدردی کافی ہے۔ کبھی کسی خاتون نے نہیں کہا۔ یا الہ العالمین ہم اتنی بودی ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ کسی کی اینٹی اسلام ہمدردی کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یا الہ العالمین ہمیں حوصلہ بخش۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے محبت نہیں رہی۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اسلام کی محبت بھر دے۔ یا اللہ ان قانون بنانے کا حوصلہ رکھنے والوں کو یہ پیغام ساری خاتون دے کہ ہم کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے اگر مردوں کو طلاق کی لگام دی، ہم 100 جان سے راضی۔ مردوں کو اگر سارے تصرفات دیے ہیں، ہم 100 جان سے راضی، اور اس کی طلاق ہمارے نزدیک ویلڈ ہے، ہم کو کسی کی طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ یا الہ العالمین اس طرح کا حوصلہ ہمیں عطا فرما۔ واقعی یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ایک طرف ہماری ہمدردی کے نام سے قانون بن رہا ہے اور ہماری زبان سے ایک حرف نہیں نکل رہا۔ کہ اللہ ہم کو زبردست ایک ایسا پیغام دینے کی توفیق عطا فرما کہ مسلمان خاتون کو اسلام پر 100 جان سے رضامندی، اس کے ایک ایک حکم سے اس کو والہانہ عشق ہے۔ یا الہ العالمین توفیق عطا فرما، ہم کو ان خواتین میں سے نہ بنا جنہوں نے اسلام کے خلاف دوسرے لوگوں کے طریقوں کو پسند کیا۔ ہم کو اسلام کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری اس مجلس کو بے پناہ کامیاب بنا۔ جو کچھ کہا گیا تیرے دین و شریعت کے موافق جو تھا اس کو بے پناہ قبول فرما، اور اے اللہ اگر کوئی خلاف شریعت بات نکل گئی ہے چپ کو معاف فرما دے، ہماری دنیا آخرت کو سدھار دے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، نہایت مختصر ہے، ایک روز ہمارے دم کو ٹوٹنا، سانس کو رکنا۔ اے اللہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما۔ اے اللہ جس گھر میں تیرے دین کا واعظ کہا سنا جا رہا ہے اس کی در و دیوار کے اندر سکون اور اطمینان بھر دے۔ اے اللہ اہل خانہ کو بہتر سے بہتر پرسکون زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں ان ساری خواتین کی آمد کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔